آج ہم تلنگانہ کی ایک بہت ہی اہم اور قدیم روحانی جگہ بڑا پہاڑ درگاہ کے بارے میں تھوڑی گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ بڑا پہاڑ درگاہ روحانی سفر اور تاریخ سے لی گئی ہیں۔ کوشش یہی ہوگی کہ اس جگہ کی تاریخ، اس کی اہمیت اور یہ لوگوں کے لیے اتنی دلچسپی کیوں رکھتی ہے اس کو سمجھیں۔ بالکل، اور یہ درگاہ جو ہے یہ حضرت سید سعد اللہ حسینی قادری سے منسوب ہے۔ لوگ انہیں بڑی عقیدت سے بڑا پہاڑ کے صاحب کہتے ہیں۔ تقریباً 1 صدی پہلے وہ گزرے ہیں، اور ان کی پہچان ان کی آپ کہہ لیں پرہیزگاری، روحانی کرامات اور لوگوں سے ہمدردی تھی۔ ہاں، میں نے بھی یہ پڑھا کہ ان کی ہمدردی کی ایک بڑی مثال وہ واقعہ ہے جب وہاں قحط پڑا تھا۔ انہوں نے سنا ہے گاؤں والوں کا 2 سال کا لگان معاف کر دیا تھا۔ یہ تو اس وقت میں بہت بڑی بات رہی ہوگی۔ یقیناً بہت بڑی بات تھی۔ اور اسی سلسلے میں جب وہ حکومت کے لوگ ٹیکس لینے آئے زبردستی، تو ان سے بچنے کے لیے انہوں نے پاس کے جلال پور کے گھنے جنگل میں پناہ لی تھی۔ اس سے ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ صحیح، اپنے لوگوں کا تحفظ بھی ان کے لیے اہم تھا۔ اور پھر وہ سب سے حیرت انگیز بات کہ وہ زندہ زمین میں سما گئے، اس کو تو ان کی روحانی عظمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل، یہ روایت بہت مشہور ہے وہاں، اور اسے ان کا ایک قسم کا روحانی وصال قرار دیا جاتا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے یہ مقام آج بھی آپ دیکھیں تو ہزاروں لوگوں کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں۔ تو پھر یہ عظیم بزرگ کی درگاہ یہ ہے کہاں پہ؟ ٹھیک لوکیشن، اور لوگ وہاں پہنچتے کیسے ہیں؟ اچھا، یہ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع میں ہے۔ ایک ورنی منڈل ہے، اس کے اندر بڑا پہاڑ گاؤں ہے۔ یہ اصل میں 2 پہاڑیوں چندور اور ورنی کے درمیان ایک اونچی سی ٹیکری پر واقع ہیں۔ اسی لیے شاید مقامی لوگ اسے پیدا گتا یعنی بڑا پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ اور اس ٹیکری تک پہنچنے کے لیے تقریباً 1000 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ 1000 سیڑھیاں؟ اوہ، یہ تو کافی محنت والا سفر ہوگا، خاص طور پہ اگر بزرگ لوگ جا رہے ہوں۔ بالکل، مشکل تو ہے، شاید اسی لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں تک رسائی آسان بنانے کے لیے ایک روپ وے پروجیکٹ بھی منظور ہو چکا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کے ساتھ اس جگہ کی اہمیت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، روپ وے سے کافی آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اور اس جگہ کی مذہبی اہمیت کیا ہے؟ میں نے سنا ہے یہاں سالانہ عرس بھی ہوتا ہے، کافی دھوم دھام سے۔ جی بالکل، یہاں ہر سال اسلامی مہینے رجب کی 11 تاریخ سے 16 تاریخ تک عرس منایا جاتا ہے۔ اور اس میں صرف تلنگانہ سے نہیں بلکہ قریبی ریاستوں سے بھی، مثلا آندھرا پردیش، مہاراشٹر، کرناٹکا سے بھی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ لوگ یہاں آ کر کچھ دن رہتے ہیں، منتیں پوری ہونے پر شکرانہ ادا کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، خاص طور پر بکروں کی، اور پھر اجتماعی دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات جو مجھے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ یہ درگاہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی اتنی ہی قابل احترام ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے انہیں ہر مذہب کے لوگوں میں مقبول بنا دیا تھا۔ یہ جگہ شروع سے ہی آپ کہہ سکتی ہیں ایک مشترکہ، ایک شیئرڈ ہیریٹیج کی علامت رہی ہے۔ یہاں کی روحانیت سب کے لیے ہے۔ سمجھ گئی۔ تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں، زائرین، ان کے لیے کیا سہولیت ہے وہاں پر، اور اس کا انتظام کون دیکھتا ہے؟ اس درگاہ کا انتظام تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے پاس ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو اس طرح کی مذہبی املاک کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ درگاہ روز صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ نظام آباد شہر سے درگاہ تک بس سروس بھی چلتی ہے، اور پھر وہاں سے آگے کا تھوڑا راستہ ٹیکسی یا اپنی گاڑی سے طے کرنا پڑتا ہے۔ سب سے قریبی ریلوے اسٹیشن نظام آباد جنکشن ہے۔ زائرین اس جگہ کو تلنگانہ کی قدیم ترین مسلم زیارت گاہوں میں گنتے ہیں، اور اس کے پرسکون ماحول کی، وہاں کی روحانی فضا کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا پہاڑ درگاہ اصل میں ایک تاریخی بزرگی کی ہمدردی والی میراث، ایک منفرد قسم کا جغرافی مقام، اور مختلف عقیدوں کے لوگوں کے لیے ایک روحانی مرکز کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔
बिल्कुल सही कहा आपने। और इंतजामिया की तरफ से सहूलियत को बेहतर बनाने की जो कोशिशें हैं, जैसे वो रोपवे प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ, ये जाहिर करती हैं कि इस मिरास को महफूज रखने और आगे बढ़ाने का एक मुस्तहकम अज़्म मौजूद है। बिल्कुल। आखिर में एक ख्याल मेरे जहन में आ रहा है जिस पर शायद थोड़ा सोचना चाहिए। एक ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने जुल्म से बचने के लिए गोशा नशीनी इख्तियार की, तन्हाई में चले गए, लेकिन उनकी जो मिरास है वो हमदर्दी और मुश्तरका रूहानियत पर कायम है, ऐसी कि जहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों अकीदत रखते हैं। उनकी ये जो मुसलसल इज्जत और तकरीम है, ये हमें इस खत्ते की जो मुस्तहकम इंसानी अक़दार हैं उनके बारे में क्या सबक देती है? एक सोचने वाली बात है ना?